کیا یاجوج ماجوج واقعی کسی مخفی دنیا میں قید ہیں یا وہ اسی زمین پر کہیں موجود ہیں؟ حقیقت وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ وہ ہے جو ہمیں کبھی مکمل بتائی ہی نہیں گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پر اسرار دنیا کے معزز دوستو۔ کیا یاجوج ماجوج ایک مخفی دنیا میں قید ہیں؟ ایک تنقیدی، علمی اور عقلی جائزہ قرآن، حدیث، تاریخ اور سائنس کی روشنی میں۔ ایک تمہید، سوال کے اندر چھپے مفروضات۔ یاجوج ماجوج کا موضوع صدیوں سے مسلم علماء، مفسرین، مورخین اور عام لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا رہا ہے، لیکن جب ہم پوچھتے ہیں کہ کیا یاجوج ماجوج کسی مخفی دنیا میں قید ہیں، تو اس سوال میں کم از کم 3 بڑے مفروضات پہلے سے موجود ہیں۔ پوشیدہ مفروضات: 1. یاجوج ماجوج ابھی زندہ اور موجود ہیں۔ 2. وہ کسی جگہ قید ہیں، یعنی جسمانی طور پر محبوس۔ 3. یہ قید ایک مخفی دنیا میں ہے، یعنی کوئی ایسی جگہ جو انسانی نگاہوں سے اوجھل ہے۔ ایک ذمہ دار فکری رویہ یہ ہے کہ ان تینوں مفروضات کو الگ الگ جانچا جائے، نصوص کی روشنی میں بھی اور عقل و تاریخ کی روشنی میں بھی۔ ہم یہی کریں گے۔ 2. قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ یاجوج ماجوج کا ذکر قرآن میں 2 جگہ آیا ہے۔ پہلی جگہ سورۃ الکہف میں ذوالقرنین کے قصے میں، اور دوسری جگہ سورۃ الانبیاء میں قیامت کی نشانیوں کے ضمن میں۔ قالوا یا ذا القرنین انا یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا و بینہم سدا۔ سورۃ الکہف 94۔ اس آیت میں لوگ ذوالقرنین سے شکایت کرتے ہیں کہ یاجوج ماجوج زمین میں فساد مچا رہے ہیں۔ یہ واضح ہے کہ یاجوج ماجوج کسی مخفی غیر مرئی دنیا میں نہیں بلکہ اسی زمین پر تھے اور انسانوں کو تکلیف دے رہے تھے۔ پھر ذوالقرنین نے لوہے اور پگھلے تانبے سے ایک مضبوط دیوار بنائی۔ فَمَسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ۔ سورۃ الکہف 97-98۔ یہاں قرآن بتاتا ہے کہ وہ دیوار پر چڑھنے کے قابل نہ رہے اور نہ اسے توڑ سکے، لیکن قیامت کے وقت یہ دیوار ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اب غور کریں، قرآن نے مخفی دنیا کا کوئی ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک مادی، جسمانی دیوار کا ذکر ہے جو ایک خطے کو دوسرے سے الگ کرتی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون۔ سورۃ الانبیاء 96۔ یہ قیامت کی نشانی بیان ہو رہی ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھولے جائیں گے تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہاں فتحت کھولے جانے کا لفظ ہے جو حبس اور قید کے تصور کو تقویت دیتا ہے۔ قرآنی تصویر کا خلاصہ: قرآن نے جو تصویر پیش کی وہ یہ کہ ایک قوم جو زمین پر موجود تھی، جو فساد کرتی تھی، جسے ایک مادی دیوار نے روکا اور جو قیامت کے قریب اس قید سے آزاد ہوگی۔ قرآن نے مخفی دنیا، غیر مرئی جہت یا متوازی کائنات کا کوئی تصور نہیں دیا۔ 3. حدیثیں کیا کہتی ہیں؟ حدیثوں میں یاجوج ماجوج کا تفصیلی ذکر ہے، خاص طور پر صحیح بخاری، مسلم اور دیگر کتابوں میں۔ آئیے چند اہم روایات پر غور کریں۔ روزانہ کھودنے کی حدیث: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاجوج ماجوج روزانہ 100 کو کھودتے ہیں، یہاں تک کہ شام کو اتنا کھود لیتے ہیں کہ سورج کی روشنی نظر آنے لگے، پھر کہتے ہیں کل آ کر پوری کریں گے، لیکن اللہ کے حکم سے وہ حصہ دوبارہ ٹھوس ہو جاتا ہے، اور جب ان کا وقت آئے گا تو وہ کہیں گے انشاءاللہ کل، اور اگلے دن وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حدیث کا ظاہری مفہوم: یاجوج ماجوج جسمانی مخلوق ہیں جو ایک مادی دیوار کے پیچھے موجود ہیں اور فعال طور پر نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تعداد کی روایت: ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن یاجوج ماجوج کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ ان کے مقابلے میں باقی سب انسان بہت کم لگیں گے، بلکہ ہر ایک مومن کے مقابلے میں 1000 یاجوج ماجوج ہوں گے۔ یہ تعداد کسی مخفی جہت میں کیسے سما سکتی ہے؟ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کی روایت: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن گھبرائے ہوئے بیدار ہو کر فرمایا، لا الہ الا اللہ، عربوں کے لیے ایک شر آنے والا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور انگلیوں سے دائرہ بنا کر دکھایا۔ یہ روایت اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ وہ دیوار ایک حقیقی موجودہ حقیقت ہے۔ 4. تاریخی اور جغرافیائی نظریات: کہاں ہے یہ دیوار؟ مسلم علماء اور مورخین نے صدیوں سے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کہاں ہے
اور یاجوج ماجوج کون سی قوم ہے؟ نظریہ، دلائل، کمزوریاں، دیوار چین، لمبی دیوار شمال میں خانہ بدوش قومیں روکنے کے لیے، مٹی کی دیوار لوہے اور تانبے کا ذکر نہیں، متعدد بار مسمار ہوئی، قفقاز کی دیوار، ڈاریال گھاٹی، آہنی دروازے کا تاریخی ذکر، ساسانی دور کی دیواریں۔ یہ دیوار اب معلوم اور قابل رسائی ہے۔ سائبیریا یا وسطی ایشیا، وسیع نامعلوم خطے، ترکی قبائل کا تاریخی فساد، کوئی ٹھوس آثار قدیمہ نہیں ملے۔ قطب شمالی کے قریب، ناقابل رسائی خطہ، کچھ موجودہ محققین کا خیال، خالص قیاس، کوئی نصی بنیاد نہیں۔ اہم اعتراض: اگر یاجوج ماجوج واقعی کسی معلوم جغرافیائی مقام پر ہیں تو آج کے دور میں جب سیٹلائٹ سے زمین کا چپا چپا نظر آتا ہے تو اسے کیوں نہیں دیکھا گیا؟ یہ سوال مخفی دنیا کے نظریے کو جنم دیتا ہے، لیکن کیا یہ جواب درست ہے؟ ابن بطوطہ اور مسلم جغرافیہ دانوں کی تحقیق۔ مسلم دنیا کے عظیم جغرافیہ دان البیرونی، ابن حوقل اور ادریسی نے بھی یاجوج ماجوج کی سرزمین کو نقشوں میں شامل کرنے کی کوشش کی۔ البیرونی نے ان کی سرزمین کو وسطی ایشیا کے شمال میں بتایا، تاہم یہ سب قیاسی تھے، کسی نے بھی ذاتی مشاہدے کا دعویٰ نہیں کیا۔ 5. مخفی دنیا کا نظریہ، ایک تنقیدی جائزہ۔ جدید دور میں کچھ لوگوں نے یہ نظریہ پیش کیا ہے کہ یاجوج ماجوج کسی مخفی جہت، متوازی کائنات، زیر زمین دنیا یا غیبی آئینے میں موجود ہیں۔ آئیے اس نظریے کو عقل اور نصوص کی کسوٹی پر پرکھتے ہیں۔ اس نظریے کے حق میں دلائل: 1. جدید دنیا کا مکمل سروے ہو چکا ہے، کوئی بڑی نامعلوم آبادی کہیں بھی نہیں چھپی ہوئی۔ 2. اگر وہ روزانہ کھودتے ہیں تو ان کی موجودگی کی کوئی آواز یا اثر کیوں نہیں؟ 3. قرآن نے غیب کا تصور دیا ہے، شاید وہ غیب کے پردے میں ہوں۔ اس نظریے کے خلاف دلائل: 1. قرآن و حدیث نے کبھی مخفی جہت یا متوازی دنیا کا ذکر نہیں کیا، یہ اضافہ کہاں سے آیا؟ 2. لوگوں نے ذوالقرنین سے مدد مانگی، اگر یاجوج ماجوج کسی اور جہت میں ہوتے تو مادی دیوار سے کیا فائدہ؟ 3. زیر زمین دنیا یا متوازی کائنات کا تصور جدید سائنسی تصورات سے متاثر ہے، دینی نصوص سے نہیں۔ 4. یہ نظریہ اصل میں ایمان کی کمزوری کی علامت ہے۔ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کہ سائنس اور قرآن میں تضاد نہیں، اس طرح کے نصوص کو توڑ مروڑ کر سائنسی الفاظ میں ڈھارا جائے۔ 6. علماء کے مختلف مواقف۔ اس موضوع پر مسلم علماء کے درمیان قابل ذکر اختلاف پایا جاتا ہے، اور یہ اختلاف خود اس بات کی دلیل ہے کہ معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا کبھی کبھی پیش کیا جاتا ہے۔ قاضی ایاز اور ابن کثیر رحمہم اللہ۔ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں یاجوج ماجوج کو ترکی اور مغولی نسل کے قبائل سے جوڑا اور دیوار کو قفقاز کے علاقے میں بتایا۔ ان کے نزدیک یہ ایک تاریخی حقیقت ہے جس کا جغرافیائی مقام معلوم کیا جا سکتا ہے، گو کہ مخفی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، انہوں نے وضاحت کی کہ یاجوج ماجوج یقیناً موجود ہیں، وہ جسمانی انسانی مخلوق ہیں اور ان کی قید ایک مادی دیوار کی وجہ سے ہے، نہ کہ کسی مافوق النطری یا روحانی جہت کی وجہ سے۔ لیکن اس دیوار کا ٹھیک مقام ہمیں نہیں معلوم۔ جدید اسکالرز کا موقف: ڈاکٹر یاسر قاضی جیسے معاصر علماء کا کہنا ہے کہ ہم نصوص کی ظاہری تشریح کریں اور یہ نہ کہیں کہ ہمیں لازماً اس کا جغرافیائی جواب ملنا چاہیے۔ غیب کی بعض باتیں غیب ہی رہتی ہیں۔ متوازن موقف: نصوص کا ظاہر یہ ہے کہ وہ زمین پر ہیں، ایک مادی دیوار کے پیچھے ہیں اور قیامت کے قریب نکلیں گے۔ ان کے مقام کا علم نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ مخفی جہت میں ہیں، بلکہ یہ ہمارے علم کی محدودیت کی دلیل ہے۔ 7. سائنسی اور عقلی پرکھ: کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر یاجوج ماجوج اسی زمین پر موجود ہیں تو آج کے دور میں جب خلا سے زمین کی تصاویر لی جاتی ہیں، سیٹلائٹ ہر کونے کی نگرانی کرتے ہیں، کوئی بڑی نامعلوم آبادی کہاں چھپی رہ سکتی ہے؟ یہ اعتراض کتنا مضبوط ہے؟ اعتراض: جدید ٹیکنالوجی سے زمین کا ہر حصہ دیکھا جا چکا ہے، کروڑوں انسانوں کی آبادی کہیں بھی چھپی نہیں رہ سکتی۔ جواب: 1. کیا سیٹلائٹ زمین کی گہرائی میں دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، اگر وہ بہت گہری پہاڑی وادیوں میں ہوں تو۔ 2. قرآن نے کہا کہ دیوار اللہ کی رحمت ہے، اللہ تعالیٰ کسی شے کو پوشیدہ رکھ سکتے ہیں چاہے ہماری ٹیکنالوجی کچھ بھی ہو۔ 3. مگر یہ جواب مخفی جہت کا نظریہ نہیں ہے، یہ اللہ کی قدرت کا اعتراف ہے۔ قرآن اور سائنس کو زبردستی ملانے کا مسئلہ: جب کوئی کہتا ہے کہ یاجوج ماجوج کوانٹم کی دوسری جہت میں ہیں یا وہ ڈارک میٹر کی دنیا میں ہیں تو یہ سراسر من گھڑت تفسیر ہے جس کی نہ قرآن میں بنیاد ہے نہ سائنس میں۔ یہ وہ خطرناک رویہ ہے جس میں نصوص کو جدید سائنسی الفاظ میں ڈھال کر ایک بے بنیاد تفسیر علمی تیار کی جاتی ہے۔ 8.
याजूज माजूज की अलामात क़यामत में अहमियत। याजूज माजूज का खुरूज कुरान ने क़यामत की बड़ी निशानियों में बयान किया है। हदीसों के मुताबिक वो इतनी बड़ी तादाद में निकलेंगे कि पानी पी पी कर झीलें खुश्क कर देंगे, पहाड़ों से उतरेंगे और ज़मीन में फसाद मचाएंगे, यहाँ तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दुआ से एक वबा से हलाक होंगे। ये तमाम तफसीलात एक जिस्मानी ज़मीनी वाक़े की तरफ इशारा करती हैं, ना कि किसी माबादुत तबियाती या रूहानी वाक़े की। अगर वो किसी मख्फी जहत में होते तो पानी पीने और वबा से मरने का क्या मतलब? नुक्ता अहादीस की ये तफसीलात मख्फी दुनिया के नज़रिए को कमज़ोर करती हैं, क्योंकि वो वाज़ेह तौर पर एक मादी जिस्मानी ज़मीनी हकीकत की तस्वीर कशी करती हैं। 9 हमें क्यों नहीं मिले? इस सवाल का दुरुस्त जवाब ये सबसे बड़ा सवाल है जो मख्फी दुनिया के नज़रिए को जन्म देता है। तो आइए इस सवाल के चंद मुमकिना जवाबात देखते हैं और उनकी अक्ली वज़न जांचते हैं। जवाब। दलील। वज़न वो नाकाबिले रसाई जुग़राफियाई खित्ते में है। आर्कटिक, कुतुब शुमाली, गहरी वादियाँ, मुतवस्सित, आज हर जगह सर्वे हो चुका। अल्लाह ने उनका इल्म छुपा रखा है। गैब पर ईमान, इलाही इक़्तिदार मजबूत, नुसूस से हम आहंग, वो किसी मख्फी जहत में है। जदीद फ़िज़िक्स के तसव्वुरात कमज़ोर, कोई नस्सी बुनियाद नहीं। सद्दे ज़ुल्क़रनैन अभी तक पोशीदा है। ज़मीन का बहुत बड़ा हिस्सा आज भी ना तलाशा। मुमकिन लेकिन गैर यकीनी। सबसे अक्ली और नुसूस के करीब तरीन जवाब ये है, हमें नहीं मालूम। और ये न मालूम होना खुद गैब पर ईमान का हिस्सा है। लेकिन नहीं मालूम को मख्फी जहत में बदलना अपनी तरफ से एक इजाफा है जिसे दीनी हैसियत देना दुरुस्त नहीं। 10 अहम गलत फहमियाँ जो फैलाई जाती हैं। गलत फहमी। 1 याजूज माजूज जिन हैं। बाज़ लोग इन्हें जिन या गैर इंसानी मखलूक कहते हैं, लेकिन कुरान ने उन्हें बनी आदम के सियाक में जिक्र किया। अहादीस में वो खाते पीते और लड़ते हैं, वो इंसान है। गलत फहमी। 2 वो मुसलमानों को मारने आएंगे। अहादीस बताती हैं कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में आएंगे और वबा से मरेंगे। उनका हदफ किसी ख़ास मजहबी ग्रोह के ख़िलाफ़ जंग नहीं बल्कि उमूमी फ़साद है। गलत फहमी। 3 वो पहले ही निकल चुके हैं। कुछ लोगों ने मगोलों, चंगेज़ खान या रूस को याजूज माजूज करार दिया, लेकिन अहादीस की तफसीलात ख़ास तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका वकू वाज़ेह करती हैं कि ये क़यामत के करीब एक मुस्तक़बिल का वाक़या है। 11 खुलासाए बहस, सच कहाँ है? इस तवील तज्ज़िये के बाद हम दर्ज झैल नताइज पर पहुँचते हैं। जो बात यकीनी है। 1 याजूज माजूज का वजूद कुरान और सुन्नत से साबित, ईमान का हिस्सा। 2 वो इंसानी मखलूक हैं, एक दीवार के पीछे महबूस। 3 वो क़यामत के करीब निकलेंगे और ज़मीन पर फसाद मचाएंगे। 4 उनका खुरूज कुरान ने वाज़े अल्फाज में बयान किया। जो बात गैर यकीनी या गलत है। 1 उनकी दीवार का ठीक जोग्राफियाई मकाम नुसूस में नहीं बताया। 2 मख्फी जहत या मतवाज़ी दुनिया का नज़रिया, कोई नस्सी बुनियाद नहीं। 3 उन्हें किसी तारीख़ी कौम से यकीनन जोड़ना कयास है। दुरुस्त फ़िक्री रवैया। याजूज माजूज ईमान बिल गैब का हिस्सा हैं। इनके बारे में जो नुसूस में आया उसे बिला चूँ चरा माने, जो नहीं आया उसे अपनी तरफ से जोड़ने की कोशिश न करें, न मख्फी जहद कहकर, न क्वांटम दुनिया कहकर, न किसी तारीख़ी कौम को इनसे यकीनन जोड़कर। सवाल वो कहाँ है का सबसे दयानतदाराना जवाब ये है, हमें मालूम नहीं, और अल्लाह ताला ने ये बात अपने इल्म में रखी है। ये न जानना कमज़ोरी नहीं, ये गैब पर ईमान की पुख्तगी है। मख्फी दुनिया का नज़रिया एक ज़हनी सहूलत है, एक ऐसा जवाब जो बज़ाहिर साइंसी एतराज़ को रफ़ा करता दिखता है, लेकिन दरअसल न नुसूस की ताईद रखता है न साइंसी बुनियाद। बेहतर ये है कि हम नुसूस के साथ अमानतदारी करें और जो गैब है उसे गैब रहने दें।